ڈاکٹر پرور صاحب آپ کی بات آگے چل رہی تھی کہ اس کا مستقبل، اس کا بیک گراؤنڈ اس پروجیکٹ کا، آپ فرمائیے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب یو این ڈی پی یہ پروجیکٹ آفر کر رہی تھی گورنمنٹ آف پاکستان کو اور پھر پروونشل گورنمنٹس کو، تو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ پاکستان میں پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ یو این ڈی پی آئے گی اور ہر صوبے سے 2 ڈسٹرکٹس جو ہے انیشلی لیے جائیں گے ایز اے ٹیسٹ کیس. سندھ میں 2 ڈسٹرکٹ جو انیشلی لیے گئے ایز اے پائلٹ پروجیکٹ، ایک دادو اور ایک شکارپور تھا. اب میں اس پہ تھوڑی سی اور گزارش کر دوں کہ جب یہ 2 سال کا پروجیکٹ ختم ہو رہا تھا تو اس وقت پھر ایک ایویلویشن ہوئی کہ پورے پاکستان میں صرف سندھ کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں سندھ کا پروجیکٹ ڈائریکٹر ہوں. حامد افریدی صاحب جو ہے کیونکہ نیشنل لیول کے ہیں تو میں بھی. سر ایک بات سب سے اہم جو دماغ میں آ رہی ہے اور جو کہ ہمارے ناظرین کو بھی سننا چاہتے ہیں، کون سی پریشانیاں، کس قسم کی تکالیف لے کر کوئی شخص بھی اس پروجیکٹ کے تحت، جس کو کہ صنف مصالحت کا پروجیکٹ کہا جا رہا ہے، اس پروجیکٹ کے پاس جا سکتے ہیں یا اپنی تکلیف بیان کرانے جا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ جہاں تک میاں بیوی کے جھگڑے کا تعلق ہے اس کی ریکانسیلیشن جو ہے وہ بھی یونین کاؤنسل والے کرتے ہیں. جہاں تک دوسرے معاملات ہیں پنچایت بھی بیٹھ جاتی ہے، جرگہ بھی بیٹھ جاتا ہے. کاروباری معاملات ہیں اس کے لیے ورلڈ بینک نے ایک پروجیکٹ پاکستان میں شروع کروایا ہے ابھی، جس کو کہ ایکسیس ٹو جسٹس کہتے ہیں. اس پروجیکٹ کی چھتری کے نیچے آنے کے لیے کون سے معاملات ہیں جن کو کہ لے کے ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں کہ جی یہ پریشانی ہے، پلیز اس کو حل کریں؟ آجوہ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جتنے بھی آپ نے بتائے کہ مسائل، یہ مسائل یقیناً جو ہے وہ مصالحت انجمن میں آئیں گے، جس میں میاں بیوی کے جھگڑے بھی ہیں، وراثت کے جھگڑے بھی ہیں، اس کے بعد اور وٹا سٹا کی شادی اور یہ جو ادلا بدلا ان کی شادیوں کے معاملات بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو گھریلو اور تنازعات ہوتے ہیں، اس ٹائپ کی جو ہے وہ ایک لسٹ ہے، تقریباً کوئی 13 ایسے جھگڑے ہیں، جھگڑوں کے قسم ہیں جو کہ اس مصالحت انجمن کے پرویو میں آتے ہیں. اب یہ آپ کا وہ سوال کہ جناب یہ دوسرے آپ کے انسٹیٹیوشنز بھی ہیں، جیسے آپ عدالت کی بات کی. اب پہلی تو بات میں یہاں پہ یہ وضاحت کر دوں کہ یہ جو مصالحت انجمن کا ایک سسٹم ہے جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف سندھ یا پروونشل گورنمنٹ جو لانا چاہ رہی ہیں، یہ واضح ہونا چاہیے کہ کوئی پیرالل عدالتی نظام نہیں ہے، جس کو کہ لوگ شاید نالج کی ابھی ہم کیونکہ اتنا عوام میں نہیں گئے تو کچھ لوگ اس کو اس طریقے سے بھی لے رہے ہیں. تو میں آج اس پلیٹ فارم پہ آپ کے پلیٹ فارم سے یہ وضاحت کر دوں کہ یہ عدالتی سسٹم کا کوئی پیرل سسٹم نہیں ہے، یہ ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم کے تحت ایک مصالحتی ادارہ ہے جو کہ 3 قسم کے طریقوں سے، ثالثی کے طریقے سے، مصالحت کے طریقے سے، یا جو ہے وہ آپ کا میڈیشن، آربیٹریشن اینڈ کانسیلیشن جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، ان 3 طریقوں سے یہ فیصلے کرے گا اور لوکل لیول پہ کرے گا. یعنی عمران صاحب، میں پہلے ذرا عمران صاحب سے ایک سوال پوچھوں. عمران صاحب، آپ صوبہ سندھ کے پروجیکٹ مینیجر ہیں. ہمارے ملک میں بہت سارے پسماندہ علاقے بھی ہیں جہاں پہ غربت بھی بہت ہے، ناخواندگی یعنی کہ تعلیم بھی کم ہے. بالخصوص صوبہ سندھ کے، آپ صوبہ سندھ کو ڈیل کر رہے ہیں، یہ بتائیے کہ اس صوبہ سندھ کے اندر ایک غریب ہاری ہے جو ایک ریموٹ ولیج میں رہ رہا ہے، جہاں بجلی بھی نہیں ہے، پانی بھی بیچارہ بارش کا جو سال میں ایک دفعہ جمع ہوتا ہے وہاں سے نکال کے پی لیتا ہے، وہ پوری زندگی اس پہ گزار رہا ہے. کیا آپ ان ریموٹ ایریاز میں بھی جا کے اپنے اس پروجیکٹ کے بارے میں لوگوں میں اویئرنس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب تک، ورنہ غریب آدمی تو یہ سوچتا ہے کہ جی زیادہ سے زیادہ یا تو تھانے جانا ہے
یا کوئی اس علاقے کے کہیں نزدیک کوئی ضلع کچہری ہونی ہے, وہاں پہ جانا ہے. عام جگہوں پہ ابھی تک کوئی ایسا پوسٹر, کوئی ایسا دفتر نظر نہیں آ رہا کہ جس سے پتا چلے کہ جی وہاں پہ جا کے سستا اور آسان انصاف بھی مل جائے گا. ورنہ وکیلوں کے پاس جانا ہے, پولیس کے پاس جانا ہے, عدالتوں کے پاس جانا ہے. تو اس سلسلے میں صوبہ سندھ میں کیسا آپ کو رسپانس مل رہا ہے؟ پہلے تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم لوگ ایک پائلٹ پروجیکٹ کر رہے تھے, پائلٹ فیز میں تھے 2005-2006 میں, اور اس میں ہمارے پاس صرف 2 صوبے تھے سندھ کی حد تک, ایک دادو اور ایک شکارپور. اب یہ سیکنڈ فیز میں ہمارا یہ پروجیکٹ داخل ہو گیا ہے, جس میں ہم نے 3 مزید ڈسٹرکٹس لے لیے ہیں, جن میں ڈسٹرکٹ نواب شاہ, جیکب آباد اور سانگڑ شامل ہیں. تو ہمارے جو کام کا طریقہ کار ہے وہ پریکٹیکل بھی ہے اور اویئرنیس ریزنگ کی حد تک بھی ہے. پریکٹیکل یہ ہے کہ ہم ہر یونین کونسل لیول پر جو مصالحت انجمن ہیں, انصاف کمیٹیز ہیں اور لیڈی کاؤنسلرز, ان کو ہم باقاعدہ طور پر ٹریننگ دیتے ہیں کہ وہ انصاف سینٹر کی طرح. ہم لوگ, ہمارا ایک ماس کنسورشیم پارٹنر ہے جس میں 3 بڑی این جی اوز شامل ہیں. ہمارے جو سندھ کے لیول پر ماس پارٹنرز ہیں وہ عورت فاؤنڈیشن ہے, سافکو ہے اور ایس ٹی ایس ہے. یہ 3 آرگنائزیشنز اپنے ماسٹر ٹرینرز ہیں ان کے پاس, اور یہ ہر لیول پر جا کے, یونین لیول پر جا کے یہ ٹریننگ دیتے ہیں. ان کو ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ فنڈ کرتا ہے. جب یہ ٹریننگ ہو جاتی ہے تو پھر ہم اسی ماس پارٹنر سے, اور ہماری ایک ڈسٹرکٹ لیول پر باڈی ہوتی ہے جس کو ہم ماجا یا مصالحت انجمن جسٹس ایڈوکیٹس کہتے ہیں, جو کہ ڈسٹرکٹ لیول پر ہر ڈسٹرکٹ میں علیحدہ ہے. وہ ہماری ماس اویئرنیس, ٹریننگز اور جو بھی ریلیٹڈ ایشوز ہیں ہمارے پروجیکٹ کے, ان کو ڈیل کرتے ہیں. اویئرنیس ریزنگ میں ہم لوگ ہر مصالحت انجمن کو ایک بورڈ دیتے ہیں جس میں ان کی ویزیبلٹی ہو کہ یہاں مصالحت انجمن کا آفس ہے, سو دیٹ پیپل نو کہ یہاں پہ مصالحت انجمن بیٹھتی ہے. اس کے علاوہ ہم ایف ایم چینلز پر, جو لوکل چینلز ہیں, ان میں ہمارے پروگرامز چلتے ہیں. آپ کے جس طرح پروگرام ابھی چل رہا ہے, اس کے ذریعے بھی ہم ماس اویئرنیس کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے پوسٹرز ہیں, بل بورڈز ہم لگانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اورینٹیشن سیمینارز بھی کراتے ہیں, ورکشاپ. میرا سوال یہ کہ اندرون سندھ میں جہاں پہ تعلیم بھی کم ہے, اب اگر آپ نے انگریزی میں بورڈ لگا دیا یا مصالحت پروجیکٹ کا بورڈ لگا دیا آپ نے, یہ فرمائیے کہ لوگوں کو آپ کے اوپر اتنا اعتماد یا کانفیڈنس وقت کے ساتھ ساتھ, اور اعتماد آنے میں وقت لگتا ہے. ہمارے ہاں جو قوانین 1898 کے ہیں اب تک, جن میں کہ اب بھی لوگوں کو, بہت سارے لوگوں کو اعتماد نہیں ہے. وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ لیکن پھر بھی اسی قانون کے تحت آئیں اور عدالت سے ریلیف لیں. تو کیا آپ لوگوں نے جو اتنے عرصے 2-3 سال ایز اے ٹیسٹ کیس بھی کام کیا, اور اب ماشاءاللہ آپ لوگ اپنے طور پہ کام آپ نے شروع کیا ہے, کیا کچھ لوگوں میں آپ نے کانفیڈنس گین کرنے کی کوشش کی, بالخصوص اس طبقے میں؟ پیسے والا آدمی تو شہر میں رہتا ہے, وہ گیا اور اس نے جا کے بڑا وکیل کیا اور مقدمہ لڑ لیا. غریب لوگوں کو ان کی دہلیز پہ انصاف پہنچانے میں کیا آپ نے کچھ کانفیڈنس کا اعتماد ان کا گین کیا؟ ایگزیکٹلی جی. آپ دیکھیں کہ دادو اور شکارپور میں ہمارا رپورٹنگ سسٹم باقاعدہ طور پر کام شروع اس نے کر دیا ہے, اور آپ یقین کریں کہ مور دین 100 کیسز ہمیں ابھی تک ریسیو ہو چکے ہیں جو کہ رپورٹ ہو چکے ہیں. تو دس شوز دا کانفیڈنس. اور یہ وہ کیسز ہیں جو کہ پیٹی نیچر کے ہیں اور غریب لوگوں کے, اس میں کوئی وہ بندہ شامل نہیں ہے جو کہ امیر ہے یا کیا ہے. یہ تمام جتنے بھی کیسز ہمارے پاس آئے ہیں یہ غریب اور پسماندہ طبقے سے بلانگ کرتے ہیں. دوسرا ہمارے پاس جو میجر اس میں ہماری جو اچیومنٹ تھی وہ یہ تھی کہ جوڈیشری نے اور جو پولیس ہے انہوں نے بھی ہمیں کانفیڈنس شو کیا ہے, اور ہمیں جوڈیشل جو مصالحت انجمن ہے اس میں جوڈیشری, جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے, انہوں نے بھی ریفر کیے ہیں کیسز باقاعدہ. ڈسٹرکٹ دادو کی میں مثال دوں گا, 13 کیسز ریفر ہوئے ہیں. ڈسٹرکٹ جوڈیشری نے 13 کیسز مصالحت انجمن کو ریفر کیے ہیں, اور یہ تمام کیسز پیٹی ایشوز ہیں. ناظرین, یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. کیا سوچ رہے ہو؟ کیا یہ منظر تم بدلنا چاہتے ہو؟ ہاں, مگر کیسے؟ ایف ایم اسٹیریو ریڈیو کے ساتھ اسپیکر فون, گیمز, لارج فونٹ ڈسپلے, ریڈیو کے لیے ہاٹ کی اور ٹریکر بھی.
LG KG 288. LG